سامعین محترم، آج کے اس محفل میں آپ لوگوں کے سامنے شیطان کے جو مکر و فریب ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں اپنی بات کو شروع کروں، میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اسے حجت الاسلام امام غزالی نے منہاج العابدین میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ شیطان کے 7 ایسے مکر و فریب وسوسے جن کے ذریعے وہ بندے کو نیک کام سے روکتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ نیک خیالات جو بندے کو نیک کاموں کی طرف ابھارتے ہیں، وہ ان خیالات کو ارادوں کی منزل تک پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ دوسرا یہ کہ اگر ارادہ ہو بھی جائے تو اسے عملی جامہ پہنانے نہیں دیتا، یعنی کہ آج کا کام کل پر ٹالتا ہے، یعنی کہ اس کو یہ وسوسہ، اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، آج نہیں کام کل سے شروع کرتے ہیں، آج رہنے دے کل سے کریں گے۔ نماز کا معاملہ ہو یا تعلیم کا معاملہ، اسٹوڈنٹ کو آپ دیکھیں گے تو وہ اسی وجہ سے پیچھے ہے یار کہ ان کو جب دعوت دی جاتی ہے یا پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ آج سے نہیں کل سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کل سے شروع کرنے کی جو رٹ ہے، انہیں اس منزل اور اس کامیابی کے سفر میں ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ تو یہ اس کا ایک حربہ ہوتا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی جو جماعت ہے وہ سب سے زیادہ اس کا شکار ہوتی ہے کہ اس میں وہ پھنسے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض کو وہ عمل کے میدان میں اتارتا ہے اور اتارنے کے بعد انہیں عجلت کے گھوڑے پر سوار کر دیتا ہے، یعنی کہ جلد بازی کے کام ان سے کرواتا ہے، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ اکثر آپ کاروباری کو دیکھیں گے تو وہ اپنے کاروبار میں جو نقصان اٹھاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جلد بازی کے فیصلے، ایسے ڈیسیزن جو اس نے نہیں لینے تھے، جلد بازی کے فیصلے اس کو پریشان کرتے ہیں، اور اس حد تک پریشان کرتے ہیں، اس حد تک اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سارا کاروبار ہی ٹھپ ہو جاتا ہے۔ ایسی جلد بازی کے فیصلے کئی ایسے مواقع پر ہم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ ایک اس کا سب سے بڑا وسوسہ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ ان کے اس عمل کو خراب کرتا ہے۔ چوتھا جو اس کا مکر و فریب ہوتا ہے، وہ اچھے نیک بھلے لوگ جو ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، ان کو یہ ریاکاری کے اندر مبتلا کر کے ان کے ان نیک عمل کی روح کو ختم کر دیتا ہے، یعنی کہ اب جو عبادت اللہ کے لیے کرنی تھی، علم کا حصول جو رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا تھا، اب اس کا مقصد لوگوں کی رضا ہو جاتی ہے، لوگوں کی واہواہی حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، لوگ تعریف کرے اس لیے بندہ عمل کرنا شروع کرتا ہے۔ پانچواں جو سب سے خطرناک اس کا حربہ ہوتا ہے، وہ خود پسندی میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر کسی کو وہ ریاکاری میں مبتلا نہ کر سکا، کسی نے اسے ریاکاری کے معاملے میں مات دے دی، تو اب اسے وہ خود پسندی کے معاملے میں گرفتار کرتا ہے کہ بندے کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں جی، میرے جیسا تو کوئی عالم ہے ہی نہیں، میرے جیسا عبادت گزار کوئی نہیں، میرے جیسا نمازی کوئی نہیں، میرے جیسا پرہیزگار کوئی نہیں۔ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی یہ بڑا خطرناک خود پسندی والا جو مرحلہ ہوتا ہے، یہ سخت ہوتا ہے کہ اس میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ مجھ جیسا اسٹوڈنٹ نہیں، مجھ جیسا ٹیلنٹ کسی کے پاس نہیں، میں تو اس طریقے سے کسی بھی چیز کو پڑھ لے سکتا ہوں، کوئی اس طریقے سے کر بھی نہیں سکتا، یہ وسوسے میں۔ اور چھٹا جو وسوسہ ہوتا ہے، وہ شہرت کا بیج انسان کے دل میں بوتا ہے۔ کوئی انسان نہ خود پسندی میں گرفتار ہے، نہ ریاکاری میں گرفتار ہے، وہ سیدھے سے اس کے دل میں شہرت کا بیج بو دیتا ہے کہ تو جو تنہائی میں عمل کر رہا ہے، جو لوگوں سے چھپے ہوئے ہیں، اس کا لوگوں کو علم نہیں ہے، ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ اس کی شہرت ہوگی۔ وہ شہرت کا خواب اس کو دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ عمل اس کا برباد ہو جاتا ہے، اس کی نیت میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ خود پسندی سے پاک ہے، تنہائی حالانکہ وہ خود پسندی سے پاک، ریا سے پاک، لیکن شہرت کا بیج اس کے بیچ میں کہ تو تنہائی کے اندر وہ عبادت کر رہا ہے، آج نہیں تو کل تیرا یہ راز کھلنے والا ہے، لوگ اس کو جانیں گے، آج نہیں تو کل تجھے یہ شہرت ملے گی، اس کے اندر اس کو برباد کرتا ہے۔ اور ساتواں جو وسوسہ ہے، وہ لوگوں کے ذہنوں کو ایسے خراب کرتا ہے کہ ان کو یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو تم نے عمل کرنے کی ضرورت ہے نہیں، جو ہونا ہے وہ تقدیر میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے، اس لیے عمل کرو یا نہ کرو، آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے، ایسا وہ ذہن کو خراب کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس اسٹیج میں ہیں، ہم کو وہ کہاں دھوکہ دے رہا ہے، ہم اس کے کون سے مکر و فریب کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ اس کے مکر و فریب سے ہم کو بچائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔